شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ اڑلا بیٹھا دے، چٹی داڑھی والا بندہ بیٹھا دے، چٹے والا بندہ بیٹھا دے۔ آج اللہ میرے گناہ معاف فرما، اللہ میرا خطا معاف فرما، اللہ میرے ہاتھ تیرا فرما۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اور میرے بدری کریم، تاری امت جس وقت چٹے والا آدمی میرے دروازے تے آ کے رو پوندے اور رو رو کے میرے سامنے اللہ سی فرمائے دے، دعا چا منگ دے، سچی نیت نال توبہ چا کرے دے، اللہ پاک نے فرمایا میں اودے گناہ معاف کر دینا۔ توجہ فرمائے، میں اودے گناہ معاف کر دینا جو میں اودے چٹے والا کو حیا آندی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میں کو اپنے بندے دے چٹے والا دا لحاظ آنے، جے ناراض نہ تھی وہ تو میں آخرے ماں ہوں والے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں کو اپنے بندے دے چٹے والا دا لحاظ آنے، لیکن نوجوان کو اپنے پیو دے چٹے والا کو حیا نہیں آندی۔ صحیح بیٹھا رہا، بولو تا بولو تا۔ حضرت علقمہ زندگی گزاریس، آخری وقت ہے، توجہ ہے بھائی، آخری وقت ہے، سارے وجود جو روح نکل ہے، سنگ پہ آ کے کھڑ گئے، موت پر حق ہے، بولو موت، سنگ پہ آ کے روح کھڑ گئے اور سکرات لمبی تھون پہ گئی ہے، اللہ بچاوے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی ہے، آپ اپنے یاراں دی جماعت نال لے کے تر پے۔ خوش نصیب ہے وہ گھرانہ جتنا دوہیں جہانہ دا سردار تشریف دی۔ آپ کا سبحان اللہ۔ کرے امام الانبیاء حضرت عائشہ دے در سے گیا کھڑے، کرے ابو بکر صدیق دے در سے گیا کھڑے، آپ کو سبحان اللہ۔ قربان جاواں آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو آپ یارانی جماعت نال لے کے پہنچ گئے علقمہ دے گھر۔ فرمایا ادھا کی والدین کو زندہ ہے، جواب مل دے اماں زندہ ہے۔ نوجوانوں اپنے ابے اپنے اماں دا دل نہ دکھایا کرو، جڑے ویلے اپنے ابے تے اماں دے دل وچوں دکھی آواز نال آ نکل دی ہے، اللہ دا عرش حل کرے۔ کوئی معمولی گال نہیں، جے خدا ناراض تھی من تے آ گیا تو ای نیکی ای گناہ دی وجہ کو تیرا نماز دی عزت، روزہ دی عزت، حج دی عزت، زکات دی عزت، سارا نیکے کو اللہ پاک تیرے سارے نیکے کو تباہ تے برباد کر دے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں، جواب ملے بڑھڑی اماں جی دی، بڑھڑی اماں توجہ فرمائے سو، بڑھڑی اماں زندہ ہے، وہ بڑھڑی اماں آ گئی ہے، لنگوڑی دی ٹیک لگی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں یہ زندگی ہے تو یہ ٹائم بل سارے پیام ہے، کہیں تو طنز نہ کیتی کرو، مذاق نہ کیتی کرو، اپنی جوانی تے ناز نہ کیتا کرو۔ لنگوڑی دی ٹیک لگ کے آ گئی ہے، رو رو کے آ گئی، اللہ دے رسول تکلیف فرمائی ہوئے، میں کو فرمایا ہویا میں خود حاضر تھی وہاں۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا اماں اے تیرا پتر کیڑا کام کریں دا، ایک سکرات جو لمبی تھی گئی گال کیا ہے؟ آمنہ دے لال دے سامنے بڑھڑی اماں دی اللہ دے رسول اے بڑا نمازی بھی ہے، نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا اماں میں کوئی ہتگار نظر دی ہے، تو ناراض میں۔ اماں دی چیخ نکل گئی ہے، اماں دی دھا نکل گئی ہے، انہیں پڑک دی ودی ہے جنہیں پانی دے باہر مچھلی پڑک دی ہے۔ آدھی اللہ دے رسول میں اپنے ابال تے ناراض ہاں۔ آمنہ دے لال دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، آپ رو پو میں آپ فرمائیں او اماں ایک معاف کر دے میں تا اچھی گال ہے، ورنہ ای حالتی جنہوں تے موت جلدی نہیں آونی۔ اللہ دے رسول میرا پتر ضرور ہے، میرا لفظ جگر ضرور ہے، میرا نور نظر ضرور ہے، لیکن میں کوئی اتنا تکلیف پہنچائی ہے، میرا جگر برداشت نہیں کرنا جو میں کو معاف کر دے وہاں، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ نے فرمایا اماں تو ناراض کیوں تھائیے؟ آج اللہ دے رسول اللہ دے رسول اللہ دے پیارے پیغمبر میں اپنے پتر دی شادی کی دی ہے، میں بڑی خوش تھی گئی ہاں، میری نوح میرے در تے آ گئی ہے، میں کو کپڑے دھوتا دھوتا ہے مل سے، میں کو پانی بھرا بھرا ہے مل سی، میں کو ٹکر پتا پتا ہے مل سی۔ اللہ دے رسول اے تو آن دی گئی ہے تے گھر بھابل دی گئی ہے،
کوئی گال کرن واسطے اساں سکھ دیا سے کوئی کام نہیں کریں دی جے کوئی گال آکھاں تو الٹا پٹیچ بھی نال پوے میرے نال صحیح معنی علامت برداشت نہیں کر سکنی ایک ایمان میں کو آکے میرا پتر والا سی میں کو حال وال سنے سا بس یہ میں گال کی دیئے نماز کا ٹائم میں نماز شروع کر کے دیئے میں پڑھ دی کھڑیاں الحمدللہ رب العالمین میں نماز پڑھ دی کھڑیاں تھوڑی دیر دے بعد میرا پتر جو آئے میری نوح نے چلا بازی شروع کر دیتی ہے جو ایک بڑھڑی گھر بیٹھی ہے تو میں نہیں رہ سکتی جی میں آج کل دے بدماش پترا دے کھڑے نا آج کل دے بدماش پترا دے کھڑے نا اپنے زال دیا کے دوتے آدھے کھڑے نا جو بڑھڑا درد ہوتے بیٹھے تھی آج بڑھڑی بیٹھی ہے ساس بیٹھی ہے میں تیرے درد نہیں بہ سکتی اے بدماش بھی آدھے تو میرے اکینا نور ہے ماں بھاویں ماں درد درد دھکے کھانے دی پرواہ کہے نہیں اللہ اکبر کیڑی کیڑی بیماری دا علاج کرو ساری جو تانی ٹوٹی پئی ہے کیڑے پاسے ونجو میں آندا گیا میں کو کئی بندے رستے آ کے سن کہیں کو جا کے کہیں کسی اساں کنڈے دے جو بندے بیٹھے کہیں کو جا کے سن اجی انہاں تے باز ہونا چاہیے اتھا آ کے 4-5 بندے آ کے سی ای بیماری دے متعلق تھوڑا جا اپنے ایمان نال دسو کہ ایک بیماری تو ہوے ایک بیماری تو ہوے بس سارا ایو ہے سارا کام ہے سمجھاونا ہدایت میرے اللہ دے قیامت علی ہار اے تا سوچا اللہ سیاں ایسا سمجھایا ہا قرآن سنوایا ہا تیرے نبی دا فرمان سنوایا ہا قوم نہ منے دی ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ دے رسول بھی آپ سوچا قیامت علی ہار اللہ میں قوم کو اپنے وجود دا خون دیتا ان قوم کو اپنے بدن مبارک زخمی کرایا اپنا دندان اندر شہید کرائے اپنا چہرہ میں زخمی کرایا اپنے زلفہ مقدس خون مبارک میں تربتر کروایا میری نالان پاک خون مبارک میں بھریج گئی ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا میں قرآن پڑھتا ہم یہ وقت مرے اللہ تعالیٰ کو صحیح ایمان نصیب فرمانے اور صحیح عمل نصیب فرمانے اچھی آواز نالا کو آمین اللہ دے رسول میں نماز پڑھ دی کھڑیاں میرا پتر نوح دیا کے دے ہوتے لاکے زال دیا کے دے لاکے میرے قریب آیا کھڑے میں جرے ویلے سلام پھیرے میں سلام پھیرے میرے پتر نے تھک بھی اولاری ہے مکولاری ہے تے انہیں دڑکا دیتے انہیں دڑکا دے منا میری چھرکی نکل گئی ہے اور میں ڈر گئی ہاں میرا دڑکا میرے دل دیتے اتنا اثر کر گئے میری زبانی جو ہی کو لگ لکھتے بچرا چلے مرتے ویلے کلمہ نصیب نہ تھی بس یہ دعا دا جملہ نیتے پی اما دی اما دی زبانی چوں اونی مادہ میں رات کو سمدھیا میں کو دی کو یا پریشانی ہے رات کو یا پریشانی ہے میرا بچڑا ٹھیک ہے میں کوئی تنقید ہے میرا بچڑا ٹھیک ہے میں کوئی دھڑکا دیتے میں نے پارو سارا دکھ برداشت کیتے 9 مہینے میں اپنے شکم نال چایا پیٹ نال چایا میں ہر قسم نال دکھ سکھ برداشت کیتا گرمی دا موسم ہویا میں آپ جویں تھیواں ایک گرمی نام لگا رہی دی اپنی بوشی نال اپنا پکھا جلا ہاں پکھے نال پکھا جلا ہاں پکا نہ ہویا بوچھل اڑا کے میں کو گرمی دے گرمی کو بچاون دی کوشش کرے نہیں ہم اللہ دے رسول جرا سردی دا موسم آ گیا اے پیشاب وچ کر پوندا میں کیا کرے نہیں ہم کپڑے بدلے نہیں ہم ایک سکی جاتے سمے نہیں ہم تے میں آپ سے نہیں جاتے سمجھی ہم اے پیٹ وچ درد پڑ گیا اے آگ بے چین ہوندا سارے گھر والے آرام پہ کرے نہیں ہوندے میں کو رات کو آرام نہ ہوندا نیند نہ ہوندی آئی میں کو بڑا افسوس ہی گل دائے جو میرا لخت جگر تھی کہ میں کو دڑکے دے وے میرا نور دا نظر تھی کہ میں کو دڑکے دے وے اللہ دے رسول میرا جگر برداشت نہیں کرے گا امام الانبیاء سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابہ جلدی کرو او صحابہ او مجاہدین دی جماعت او سپاہ سالارو جلدی کرو لکڑا کٹھا کرو توجہ ہے بھائی توجہ ہے لکڑا کٹھا کرو صحابہ کرام دوڑ پونن لکڑا کٹھا کر کے آویں اور جڑے ویلے فرمائے نے جلدی کرو بھا بالو بھاج بلدی پئی ہے اور چنگا بلا بھا انہیں بھانبڑ پیا بل دے بھا شولے پہ مریں دی ہے حضرت آقا انعامدار دے سامنے اوبا بڑھڑی اماں اپنا ڈنگوری دی ٹیک لگ دی ہوئی آپ دے سامنے آ بیٹھی ہے اللہ دے رسول بھا بالاں دا ٹائم تو کوئی نہیں اے بھا کیوں پہ بلیں دیو آمنہ دے لال نے فرمایا او اماں اے بال کو جب تک تو معاف نہ کرے سے ایک رونی نکلنا اسیں کو چاہ کے بھائی سکنے تاکہ سڑ کے کیری تھی ونجے آمنہ دے لال دا اے دال آکھنا بڑھڑی اماں انہیں پھڑ دی ودی ہے جی پانی دے وار مچھلی پھڑ دی ہے
رو رو کیا بھی اللہ دے رسول میں جتنا بھی اپنے بال تے ناراض ہوں میں اللہ واسطے میں کو معاف کر دیتے جو میں اپنے اکھی نال ہی بال کو بھاج جلدا برداشت نہیں کر سکتی میرے دوستو اڑو اما معاف کریں دی گئی ہے ادھر روحی پرواز کریں دا دے او میرے بھائیو میرے دوستو نوجوان دوستو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ نے فرمایا اپنے والدین دے سامنے اٹھ تک نہ کھائے دڑکا نہ نوائے اللہ سیاں والدین جو مشرک ہوئے بے دین ہوئے وہ بھی ساکو آکن جی میں اسا مشرک ہیں تو سامنے شرک کرو اللہ رب العزت نے فرمایا او میرا بندہ تو بھی میری مخلوق ہے تیرا پیو ماں بھی میری مخلوق ہے تیرے تو بھی موت آونی ہے انہاں تو بھی موت آونی ہے اے میرا معاملہ ہے تیرے پیو ماں دا معاملہ ہے میں جانا میرے بندے جانے حساب کتاب میں آپ کرے سا لیکن تیرا پیو ماں ہے دا میں کافر کیوں نہیں مشرک کیوں نہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا انہاں دی شرک دی گال نہ منی کفر والی گال نہ منی غلط گال نہ منی لیکن جہاں تک دنیا دا معاملہ ہے یہ اپنے بے دل پیو ماں نال اچھے اخلاق نال تو پیش دینا تے رحمت میں خدا کر چھڑے اللہ پاک ساکو صحیح توبہ دی توفیق عطا فرمائے آکو اچھا آمین سارے مل کے آکو آمین آمنہ دلال حبیب لبیب رحمت للعالمین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سبحان اللہ آپ نے لوگاں دے متھے غیرہ دے در تو ہٹا کے ہک خدا دے در تے جھکایا محسن اعظم آمنہ دلال آپ بے شک محسن اعظم آمنہ دلال محسن کائنات آمنہ دلال امام الانبیاء آمنہ دلال سرور کائنات آمنہ دلال بدر الدجاہ آمنہ دلال شمس الضحیٰ آمنہ دلال فخر الانبیاء آمنہ دلال دوئے جہان دے سردار آمنہ دلال میں آدھرا میں میرے دوستو اللہ دا قرآن میرے سامنے آمنہ دلال دی شان ودے اسا سنیا دے بنیا دا ایمان ودے لوگ دا خون کرے منن اکے دیوبندی نبی کو نہیں منے دے نبی تیرے پیو کو منے نہیں تیرے پدارے دارے چدارے کو منے نہیں میں دعوے نالا تھا میرے دوستو جتنا آقا نامدار دی عظمت علماء دیوبند بیان کر سکتے ہیں بیا مید لال پیدا بھی نہیں تھیا جو آمنہ دے لال دی شان بیان کر سکے میں دعوے نالا میرے دوستو آمنہ دے لال دا آمنہ بھی آلہ اپو سبحان اللہ اچھی آواز نالا کو سبحان اللہ آمنہ دلال دا آمنہ بھی آلہ آپ دا کھاونا بھی آلہ آپ دا سمنا بھی آلہ آپ دا جادنا بھی آلہ کون آبی بدبخت کہ آمنہ دلال ساری کارن جڑا آدمی آکے باپ پیغمبر ساری کارن جن ابو جہل کافر ہے اے بندہ بھی کافر ہے میں کیوں نہ آکا آمنہ دلال ساری کار کی میں ہو سکتے ہیں تو ساسا بھی سمدھے ہیں آمنہ دلال بھی سمدھے ہیں قربان جاواں تو ساسا سمدھے ہیں نندر آوے دیئے دنیا دا ماں پیا دی خبر نہیں ہونی امام الانبیاء نے فرمایا تنام عینا ولا ینام قلبی میرا اکھی سمدھیں لیکن دل جاگدا ہوندے اپنا دل بل کون دے پاک پیغمبر ساری کار ہیں وہ میاں تو میں اشارہ کروں لوگ بجھا سمجھ دے آمنہ دلال اشارہ پروانن تا چاندو ٹکڑے تھی ویلے کون دے آمنہ دلال ساری کار ہیں میرے دوستو میرے بزرگوں تو میں کہیں پاسے تھوک سٹوں لوگ نفرت کریں دے لوگ کرہا کریں دے لوگ کریر کریں دے آدھے یارے کوئی تہذیب کہیں نہیں مجلس دے آدھا دا پتہ کوئی نہیں قربان جو آمنہ دلال دی لوہا مبارک تو یا لوہا مبارک حضرت ابو بکر صدیق دی کھری تا لگے تا درد ختم مفصل تقریر تک کاری صاحب کرے سن اور انشاءاللہ سارا دل ٹھرے سن آپ انشاءاللہ اللہ دے قرآن دی بارش کرے سن آپ انشاءاللہ دل ٹھر سی دل منور تھی سی اللہ دا قرآن سن کے دل ٹھر دے جاتے ہیں نا کراتا والا منان دی آواز نال یا نور جہنم دے گانے سنا نال اللہ دا قرآن سن کہا چاہتے بھال نقدی جواب ہے کہ بھال آمیں میں ایسے کر رہا ہوں کہ اللہ دا قرآن پڑھتے ہوئے سن سنتے ہوئے سن دل منور تھی سی آپ نا دل آپ بے شک دل اللہ دا قرآن جتنا پڑھسو جتنا سنسو دل دے اندر ایمانی قوت پیدا تھی سی ایمانی طاقت پیدا تھی سی یا لوہا مبارک آمنہ دے لال دی ابو بکر صدیق دی کھوری تے لگے تو درد ختم
یہ لوہا مبارک حضرت جابر دی دعوت وچ ونجے تا کھانا دو تے آدمی دا تے کئی سو صحابہ کھانا کھا کے گئے، کھانا مکن وچ نہیں آیا۔ کون دے آمنا دے لال ساری کار یہ لوہا مبارک جنگ خیبر دے موقع دے اوتے حضرت علی المرتضی شیر خدا دے اکھاں تے لگے تے درد ختم تھی ونجے۔ کون دے پیغمبر تھوڑی ساری کار میں دادا نا میرے دوستو آمنا دے لال دا آمنا بھی آلہ، آپ دا کھانا بھی آلہ، آپ دا سمنا بھی آلہ، آپ دا جاگنا بھی آلہ، آپ دا سلام بھی آلہ، آپ دا قیام بھی آلہ، آپ دا نیام بھی آلہ، آپ دا مکہ مکرمہ بھی اے لفظ اپنے سان تاں تھوڑی جان چھوڑے سان آپ دا مکہ مکرمہ بھی، آپ دا مکہ مکرمہ بھی۔ میں آخری گلہ پیا کریں توجہ فرمے سو آپ دا مکہ مکرمہ بھی اللہ والا بعید وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب تو پہلا گھر جڑا پوری کائنات دی ہدایت کا مرکز بنایا گیا بیت اللہ شریف ہے۔ اللہ پاک کو اپنا گھر دکھاوے، اپنے محبوب دا در دکھاوے۔ آپ دا مکہ مکرمہ بھی آلہ، آپ دا مدینہ طیبہ بھی، اونچی آواز میں، آپ دا مدینہ طیبہ بھی، آپ دی مسجد نبی بھی، تے جڑا امام آیا کھڑیاں کو بھی، جڑا نمنے سیوں دا، اونچی آواز میں، اصول دی گال ہے، جڑا نمنے سیوں دا کیوں مکالا یہ واسطے میں آدھا رہنا کہ تیرے پاکستان کی 2 فٹ کی مسجد میں امام دے پیچھو نماز تھی ویندی ہے، وہ امام دے پیچھو کیوں نماز نہیں تھی دی یعنی 24 گھنٹے پاک پیغمبر دے روضے پاک کی زیارت پہ کر۔ مسجد نبی بھی آلہ، آپ کو امام بھی اونچی آواز میں، امام بھی، آپ دا روضہ پاک بھی، آپ دا روضہ پاک بھی۔ میں آپ نہیں بیٹھا دا حدیث پاک موجود ہے، آمنہ دے لال نے فرمایا، حبیب الحبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کائنات کے لوگو میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک یہ جتنا احاطہ ہے جنت دے باغاں وچ باغ ہے، جنت دے باغاں وچ باغ ہے۔ میرا عقیدہ کہ آمنہ دے لال دا روضہ پاک جنت بھی اعلیٰ، اونچی آواز نال کو جنت بھی، آپ دا روضہ پاک جنت بھی، سارا ایو کیدا ہے جنہ ایو کیدا ہاتھ کھڑا کرو میں پتہ لگے ڈنگا تا بندہ ڈنگا ہو سی میرے گھر جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ تھوڑا بھی یہ عقیدہ، میرا بھی یہ عقیدہ، تمام سنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ، تمام علماء جو بندہ عقیدہ، میں عالم نہیں علماء جو بندہ جنہ رضاکار ہاں اللہ دی قسم کھا کے آدا کہ آمنہ دے لال دا روضہ پاک جنت والا مقام ہے، حبیب الحبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا روضہ پاک جنت والا مقام ہے، آقا نامدار دا روضہ پاک جنت والا مقام ہے، امام الانبیاء دا روضہ پاک جنت والا مقام ہے۔ تو میں کیوں نہ آکھاں یہ جنت والا مقام دے اندر، یہ جنت عرفہ مقام دے اندر، یہ جنت افضل مقام دے اندر آمنہ دے لال بھی موجود ہے، ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، حضرت عمر بھی موجود ہے۔ جے اے عقیدہ ہے جو آمنہ دے لال دا روضہ پاک جنت والا مقام ہے تو اے گال مننی پوسی ابو بکر بھی جنتی، بولو نا ابو بکر بھی، بولو ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، آمنہ دے لال دا روضہ پاک جنت والا، آنکھو بے شک اونچی آواز نہ رکھو۔ جب تھوڑا یہ عقیدہ، میرا یہ عقیدہ، تمام سنیاں دا یہ عقیدہ، تمام علماء دا یہ عقیدہ کہ آمنہ دے لال دا روضہ پاک جنت تو اعلیٰ مقام ہے تو جنت دے اندر مردہ نہیں ہوندے زندہ ہوندے۔ پیاں میرے ٹائم مک گئے، اے میری جماعت تحریک تنظیم اہل سنت پاکستان دا ماہنامہ رسالہ جہدے قائد ہیں قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ، امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالستار سے توسیع دعوت برکاتہ العالیہ ہر مہینے رسالہ شائع ہوندے کیونکہ بڑے کتابہ تساں گھندے ہو تو نہ پڑھتے ہو، اخبار بڑے شوق نال پڑھتے ہو، یہ دینی رسالہ پرسو ان دے اندر حضرت امام حسن دی عظمت، حضرت امام حسین دی شان، زکات دے مسائل اور باقی بھی درس قرآن، احادیث پاک، عجیب قسم دے مسائل، زکات دے مسائل بھی ہیں، اور پاک پیغمبر دی نبوت دے پہلے سال کیا واقعات پیش ہیں، دوسرے سال کیا واقعات پیش ہیں، یہ 10 روپے کا ہدیہ ہے، انشاءاللہ پرسو آپ کو فائدہ تھی سی، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ میرا نعت خان مختصر جی نظم پر سی، سارے حضرات داد بھی رہے سو، جب فرق ہو امداد بھی کرے سو، اونچی آواز نال دروشی